بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو بڑی خبریں ناظرین دونوں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں، اور دونوں خبریں جو ہیں وہ ایف بی آر اور کسٹم سے متعلق ہیں. ایک خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، ہم نے کتنی دفعہ یہ معاملہ اٹھایا، بلکہ کسٹم کے اپنے افسران نے بھی اور وکلا نے بھی یہ معاملہ اٹھایا کہ جو ریوارڈ منی دی جاتی ہے اس کا میرٹ کیا ہے. یہ معاملہ چلا گیا لاہور ہائی کورٹ میں، 9 فروری کو اس کی سماعت ہوئی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر اس کے علاوہ ایک اور ان کے ایف بی آر کے آفیسر ہیں عبدالحمید ابڑو، ان کے خلاف ایک درخواست آئی ہے جی کہ وہ ایف بی آر کے گزٹڈ آفیسر ہیں لیکن اپنی پرائیویٹ فیکٹری چلا رہے ہیں. یہ وہی معاملہ جو اعجاز احمد صاحب جن کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈیشنل کمشنر ان لینڈ ریونیو، جن کا کاغذات کو کھنگالنے کے بعد جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے پتہ چلا کہ بھائی جان جو ہے وہ چاول کا رائس کا کام کرتے ہیں، یعنی چاول امپورٹ ایکسپورٹ کا کرتے ہیں، یا انہوں نے رائس مل لگائی ہوئی ہے، بہر کاغذوں میں لکھا ہوا تھا. پھر ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں، ہماری بھابھی جو ہیں، وہ ہیں ہاؤس وائف، لیکن انہوں نے کاغذوں میں جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے اس میں بتایا کہ ان کی 18 لاکھ روپے تنخواہ ہے، پتہ نہیں کس کمپنی میں یا اسی رائس فیکٹری میں جو انہوں نے اپنے گھر کی بنائی ہوئی ہے. بہرحال یہ بھی انہوں نے لکھا کہ میری اہلیہ ہاؤس وائف ہیں، لیکن ساتھ 18 لاکھ تنخواہ بھی بتا دی. تو آج ہم جناب عبدالحمید ابڑو کے خلاف، جس پاکستانی شہری نے، اگرچہ اس کی نیشنلٹی اب امریکن ہو گئی ہے، اسی لیے اس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس نے درخواست دی ہے چیئرمین ایف بی آر کو. اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے، بلکہ پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم جناب ایس ایچ بنگی صاحب. جی وعلیکم السلام. بنگی صاحب، عبدالحمید ابڑو کے خلاف درخواست گزار کون ہے اور اس نے کیا انکشافات کیے ہیں؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. جو ہے نا اس سے پہلے بھی ہمارے تک جو ہے نا امریکہ سے ہی ایک رپورٹ پہنچی تھی، اور وہ اتنی خطرناک اس میں انکشافات تھے نا یار. اس کے اوپر میرا خیال اب ہمیں کر دینا چاہیے پروگرام. ہاں، وہ اس میں بڑے بڑے نام شامل تھے، اور جو کرپشن کی اس میں داستانیں ہیں نا، وہ یقین کریں وہ اسلام آباد میں زلزلہ لے آئیں گی جو اس میں انکشافات ہیں. تو اب ایک بار پھر سے جو ہے نا امریکہ ہی سے ہمارے پاس ایک رپورٹ پہنچی ہے، اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ہے نا ریکویسٹ کی ہے چیئرمین ایف بی آر سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کے ایک آفیسر ہیں جن کا نام ہے، جیسے آپ نے بتایا، عبدالحمید ابڑو صاحب. جی، یہ ہیں ایف بی آر کے افسر، لیکن یہ اپنی پرائیویٹ ایک پورا امپائر چلا رہے ہیں. عبدالحمید ابڑو صاحب جی، اور اس کا نام ہے ادھم کھیتی. اچھا، یعنی ادھم مچا رکھا ہے. ادھم مچا رکھا ہے انہوں نے. اور آپ کو پتہ ہے، ایک تو ادھم انہوں نے مچا رکھا ہے نا. ہاں، ادھم ایک اور ہندوستان کے ہیرو کا نام دیا، وہ میری برادری سے، ادھم کمبو، جس نے جنرل ڈائر کو جا کے سانحہ جلیاں والا باغ کا بدلہ لیا تھا. لیکن ہماری اردو میں ادھم مچانا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اچھا، میں یہ بتا دوں کہ اب یہ ادھم ہے، یو سے ہے، ادھم ہی بنتا ہے، ادھم تو نہیں بنتا. تو یہ کس وجہ سے انہوں نے یہ نام رکھا ہے، یہ ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو ہے نا اپنا موقف بھی ہمیں دے دیں کہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جو ہے نا درخواست آئی ہے امتیاز چانڈیو صاحب کی طرف سے، جو کہ چانڈیو بھی زیادہ آپ کو پتہ ہے سندھی ہیں. جی، ابڑو بھی سندھی ہیں. جی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دیکھیں اس معاملے میں جو آگ لگی ہوئی ہے نا، وہ لگی ہے قومی خزانے کو. قومی خزانے کو تو سر جی چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے. دیکھیں یہ ایک تو ان کا جو ہے نا، جو اب یہ چلا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو چلاتے رہیں، ایک پرسپشن ہے نا کہ ٹھیک ہے چلو کر، لیکن بقول امتیاز چانڈیو صاحب کے کہ یہ چونکہ پبلک آفس کے جو ہے نا ہولڈر ہیں، تو یہ اس عہدے کا مس یوز کر رہے ہیں اپنے ذاتی بزنس انٹرسٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے. بالکل ٹھیک. ہاں، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بدین اور کراچی میں ان کا بزنس چلتا ہے، اور بدین اور کراچی میں یہ اس بزنس کی افزائش کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو ہے نا اپنے ذاتی جو پبلک آفس ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ رولز جو 1964 ہیں اس کی سراسر خلاف ورزی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا چیئرمین صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ بھئی آپ کوئی جو ہے نا ایکشن لیں، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ فردر آپ میرے سے رابطہ کریں، میں اس کے علاوہ بھی ان کی بڑی جو ہے نا اللیگل پریکٹسز آپ کو بتاؤں گا. چلے، ہاں چیئرمین کرے نہ کرے، ہم تو رابطہ کریں گے. ہم تو رابطہ کریں گے. ہاں جی، کوئی رابطہ کرے نہ کرے، ہم تو کریں گے. ہاں، کیونکہ ہمارا تو دیکھیں نا پروفیشن ہے، پروفیشن ہے، اور ہم تو کرائم کے خلاف
قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ پروگرام کرتے ہیں کہ شاید ان کو شرم آ جائے اور لوگوں پہ یہ ٹیکس لگانا چھوڑ دیں, لوگوں کے مال کے اوپر یہ اپنا مال بنانا چھوڑ دیں, لوگوں کی یہ خدمت گزار ہو جائیں, لوگوں کے یہ خدمت گار ہو جائیں. اچھا, اس کے علاوہ یار لاہور ہائی کورٹ میں جو کسٹم افسران کے ریوارڈ منی سے متعلق کیس لگا, آپ نے اور میں نے اس کے اوپر بڑی آواز اٹھائی تھی. جی ہاں جی, اور میں نے تو وہ 98 بندوں کے نام بھی بتائے تھے. جی بالکل ٹھیک ہے, جن کو دیا گیا, لیکن اس کا ہم نے جو کیپشن لگایا تھا, جو تھامنیل لگایا تھا کہ کسٹم کے چاپلوس افسران, کیونکہ ہمارے ہاں تو سب سے بڑا میرٹ چاپلوسی ہے. جی, خوشامد ہے. جو چاپلوسی کرتے ہیں نا, وہ دیکھیں کل بھی ڈگری بھی نہ ہو. ہاں, کل بھی ہم نے خبر دی تھی نا, ان کے پاس ڈگری بھی نہ ہو. ہاں, ZTBL کے بارے میں اچھے عہدے پہ بٹھا دیا جاتا ہے. دیکھیں جی مانگڑ صاحب, اس کے اوپر جو ہم نے سٹوری کی تھی نا, ہمیں کسٹم افسران کے جو چیئرمین ہیں یہ FBR کے, راشد لنگڑیار صاحب کے ہمزاد نے کچھ مواد بھجوایا تھا, جس سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ 6 مہینے کے جو بندر بانٹ ہوئی تھی وہ انہوں نے بغیر جو FBR بورڈ ہے اس کی منظوری کی تھی, لیکن وہ اس بات کو مان نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا کہ اس بات کے اوپر پٹیشن دائر کی ایڈوکیٹ وحید شہزاد بٹ صاحب نے, اور انہوں نے جو ہے نا یہ موقف اختیار کیا کہ یہ تو اللیگل ہے, جو آرٹیکل 199 ہے ان لینڈ ریوارڈ رولز کا. اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے نا, اس میں کافی لوگ ہوتے ہیں اس بورڈ میں. سر جی, اس میں بیٹھے بٹھائے کہا کہ اس میں جو بورڈ میں آج بھی موجود ہے نا بڑے بڑے نام, اس میں سلیم مانڈی والا صاحب, ٹھیک ہے, پھر ہمارے جو یہ پارک ویو کے عبدالعلیم خان صاحب سمیت جو ہے نا بڑے بڑے نام شامل ہیں. ان سے یا تو اپروول لی گئی ہے اور وہ چپ ہیں, یا تو نہیں لی گئی. ہاں جی, یہی چیز عدالت نے پوچھی تھی پرنسپل سیکرٹری آف PM, چیئرمین FBR, ممبرز آف پالیسی بورڈ, فیڈرل منسٹرز, ہیڈ آف پارلیمنٹری کمیٹیز, آڈیٹر جنرل آف پاکستان اینڈ DG FIA سے کہ آپ ہمیں تحریری طور پر یہ درخواست جو ہے نا یہ جواب جمع کرائیں کہ یہ جو ریوارڈ منی دی گئی ہے یہ کس بنیاد پہ دی گئی ہے. جیسے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ اس میں کیٹیگری A B C شامل تھی, تو کن افسران کو A میں شامل کیا تھا اس کی کوئی جو ہے نا واضح ہمارے پاس موجود نہیں تھی کہ اس بنیاد پر یہ کیٹیگری A میں ہے, اس بنیاد پر یہ کیٹیگری B میں ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے درخواست ہی جواب ہی جمع نہیں کرایا تھا ہیئرنگ میں. یہ لاجواب ہیں. ہاں ظاہر ہے یہ لاجواب ہے, کیونکہ جب وہاں پہ بتانا انہوں نے تو انہوں نے بورڈ کی پوری سفارشات سامنے رکھنی ہے. عبدالعلیم خان صاحب نے منظوری دی تھی نہیں دی تھی, یا سلیم مانڈی والا صاحب نے اس پہ کیا لکھا, پھر چیئرمین FBR نے کیا لکھا, باقی جو اس کے ایک طویل فہرست ہے نا. ہاں جی, ٹھیک ہے, پھر پرنسپل سیکرٹری کو نہیں پتا, PM کے پرنسپل سیکرٹری ہے. میرا خیال ہے کہ اب اتنی آوازیں اٹھ گئی ہیں نا اس پہ, الحمدللہ ہماری آواز کے بعد معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. اب یہ ماسی ویڑا نہیں رہے گا, ریوارڈ نہیں رہے گا انشاءاللہ. یہ جس کو مرضی بلاؤ اور اس کو ریوارڈ منی دے دو, یا جو اچھا خوش آمدی ہے اس کو دے دو. دیکھیں ورکر کو ملنا چاہیے جو اچھا کام کرتے ہیں, لیکن خود ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اسمگلنگ کو ختم کرنا تھا, لیکن اسمگلنگ تو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. مانگڑ صاحب دیکھیں, FBR کا ایک ایکٹ ہے 2007, اس کے جو آرٹیکل 199 میں اس میں یہ ساری شکیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھائی آپ نے اگر ریوارڈ دینا ہے نا تو وہ ریوارڈ تب ہوگا کہ جب آپ قومی خزانے کو فائدہ پہنچائیں گے. لیکن اس کیس میں یہ جو اب لاہور ہائی کورٹ میں جس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے وقتاً فوقتاً, اس کیس میں بجائے اس کے کہ قومی خزانے کو فائدہ ہو, قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہے, اور اس نقصان کے باعث بجائے اس کے کہ ان کی سرزنش ہو, ان کو نوٹس جاری ہو یا ان سے جواب طلبی ہو, ان کو انعامات کی بارش کر دی. اور اسی رولز کے تحت انعامات کی بارش نہیں کی گئی. ایک تو انہوں نے بورڈ سے منظوری نہیں لی, دوسرا اگر آپ کو یاد ہو, ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ہم نے اس میں ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کیٹیگریز بنائی ہیں A B C D, اور اس A میں جو ہے نا 6 مہینے کی تنخواہیں ملٹیپلائی کر کے دی گئی ہیں, اور D کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ D میں شامل ہونے والے کو نہیں ملے گا. اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ D کا ذکر ہی نہ کرتے, ان افسران کا ذکر ہی نہ کرتے کہ بھائی جن کو ملا ہے بس انہیں کو ملے گا. نہیں, انہوں نے نام لکھ کے کیٹیگری D میں ان افسران کے نام لکھ کے ذکر کیا تھا کہ بھائی ان کو نہیں ملے گا. یعنی ان کو جو ہے نا باقاعدہ سے نا وہ کریونگ
کرنے کے لیے جیل. اصل میں سزا اور جزا کا جو سسٹم ہے نا اللہ پاک نے بنایا جی لیکن اللہ پاک کا سزا اور جزا کا جو سسٹم ہے وہ شفاف ہے. بے شک. بندہ چونکہ اللہ پاک کا نائب ہے لیکن بندہ اپنے اس جزا اور سزا کے سسٹم میں بہت یقین کرتا ہے, دو نمبریاں کرتا ہے, من پسند لوگوں کو نوازتا ہے. جی. اور جو ملزم ہوتے ہیں, جو چور ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ FIA والی جو رپورٹ ہے یا وہ جس کا ہم نے بتایا کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں 2 شکل میں رشوت لیتا ہوں, یا گولڈ میں یا لینڈ میں. اب دیکھیں وہ بھی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بڑے عہدے پہ چس لے رہے ہیں. جی. اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ کراچی میں اسمگلروں کا سرپرست کون ہے. جی. وہ ہم نے, اور وہ ملازم بھی ہے. پھر ہم نے ان کو لیٹر لکھا FBR چیئرمین FBR کو بھی, پھر یہ موقف دیں اس پہ جو ہے چیف کلیکٹر کسٹم باسل مسعود عباسی صاحب کہ جی ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جن لوگوں کو ریوارڈ منی دی گئی ہے آخر ان کی فائل میں کچھ تو آپ نے لکھا ہے نا کہ یہ جی مریخ پہ گئے تھے, کوئی قابلیت تو ہوگی نا, سمگلنگ رک نہیں رہی آپ سے, سمگلنگ اس سے زیادہ ہے, پھر آپ ریوارڈ منی بھی دے رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم نے 26 جنوری کو ہوتا ہے کسٹم ڈے, ہم نے 5 دن پہلے دکھایا کہ سگریٹس کے نام نہاد ڈبے, جو خالی ڈبے جلائے جا رہے ہیں, سگریٹ انہوں نے زیادہ تر مارکیٹ میں بیچ دیے. پھر شراب کی بوتلیں ہم نے قوم کو بتایا کہ 31 جو ہیپی نیو ایئر تھی 31 دسمبر کی رات, یہ کسٹم والے خوش شراب بیچتے ہوئے خوش پکڑے گئے اور بعد میں اس کو ڈکلیئر کر دیا کسٹم ویئر ہاؤس, اور وہاں پہ رش لگا ہوا تھا شراب خریدنے والوں کا. یعنی ہم نے کوئی قوم کو بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم نے یہ بھی بتایا کہ جنوری 2025 سے لے کے جنوری 2026 تک یہ ایک بار پھر سے اپنا ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہاں جی, اور پھر خسارہ ہے. ہاں جی. تو اور پھر ایک لسٹ بن رہی ہے ریوارڈ منی کے لیے. تو یہ جون جولائی میں جا کے دیتے ہیں نا ریوارڈ منی. کہنے کا مقصد یہ مالی سال پہ ریوارڈ منی کے لیے میں تو خود چاہتا ہوں کہ ان کو ریوارڈ ملے, ان کو پھولوں کے ہار بھی پہنائے جائیں, ان کی اخبارات میں تشہیر بھی کی جائے, لیکن کب جب آپ ٹیکس ہدف تو وصول کریں نا. یار منو بھائی صاحب نے کیا خوبصورت کہا. میں ایک آخری سوال اٹھانا چاہتا ہوں, اور وہ سوال میرا چیئرمین FBR صاحب سے اور ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں ان سے ہے کہ دیکھیں جی یہ جو ذکر ہوا ہے نا امریکن شہری, جو پاکستانی نژاد امریکن شہری ہے امتیاز چانڈیو صاحب نے کہا ہے کہ جو عبدالحمید ابڑو صاحب ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک پرائیویٹ وہ چلاتے ہیں ادھم کھیتی, صرف یہی پتہ لگا لے کہ ادھم کھیتی نے کتنا ٹیکس دیا ہے آج تک. بہت شکریہ جناب. تو ناظرین آج ہم نے بتایا آپ کو کہ عبدالحمید اوبڑو جو FBR کے آفیسر ہیں انہوں نے ادھم مچا رکھا ہے پرائیویٹ طور پہ. تو جناب چیئرمین صاحب, جناب وزیر خزانہ صاحب, مجھے پتہ ہے آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے, آپ کے سر میں جوں تک نہیں رینگتی, جتنا مرضی ہم سوال اٹھاتے جائیں, یا تو آپ اس سسٹم میں رچ بس گئے ہیں یا آپ کو یہ ہے کہ یار کیا ایکشن لینا ہے, جو کر رہا ہے کرنے دیں. اور اب اسی لیے تو ہر ادارے میں اب ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے کرپشن کی. لیکن جناب منو بھائی نے کیا خوبصورت وہ نظم لکھی تھی, چوراں کوڑوں چوراں بارے کی پوچھ دے ہو, ڈاکوؤں کوڑوں ڈاکوؤں بارے کی پوچھ دے ہو. لیکن کیا کریں, ہم پاکستانی ہیں, رہ نہیں سکتے. سوال تو اٹھانا ہمارا حق ہے, سوال تو ہم کرتے رہیں گے کیونکہ یہ سارے قومی ادارے پاکستان کے ہیں اور ہم پاکستانی ہیں, اور یہ سارے پبلک سرونٹ ہیں. یہ مانتے نہیں, ان کی گردن کے سریے جو ہیں وہ کہتے ہیں جو بندہ FBR میں چلا جائے, کسٹم میں چلا جائے, پولیس افسر بن جائے, جہاں مر جائے, بس اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب عوام کو تو لٹانے کا مجھے حق حاصل ہے. بہرحال ہم یہ سوالات اٹھاتے رہیں گے. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.